2:01 ہوئے, 4 منٹ آپ مجھے دیں گے تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا, موٹا سا اس مرزائی صاحب کو صرف ایک سیمپل دکھانا ہے, وہ اور نہیں باتیں کروں گا, وقت نہیں رہا, ورنہ میں کچھ اور کرنے کے موڈ میں تھا. مجھے انہوں نے خط لکھا ہے مرزائی نے, اور اس خط کو بھی اب پورا پڑھنے کا موقع نہیں, میں ایک آدھ لائن پڑھ دوں. اب مسئلہ یہ ہے جو وہ ڈال دیتے ہیں چھتے میں ہاتھ, تو پھر کیا کریں ہم اس کا. یہ خط آ گیا جی, اب مرزائی کا خط ہے. آپ سکون محسوس کرتے ہیں, ملک میں اب سکون خدا کی قسم نہیں رہا, سکون بڑا دور چلا گیا. السلام علیکم, یہ اس کا خط. پروفیسر واصل اویس صاحب, السلام علیکم, آپ کے جواب کا انتظار ہے. جب ہم قرآن کی بات کریں گے تو اعلیٰ سے اعلیٰ عارفانہ مطلب لیں گے. یہ آخر پہ ہونا کیا ہے, یعنی آپ کہتے ہیں کہ محمد آخری نبی ہیں, یہ کیا بات ہے؟ یہ آخر پہ ہونا کیا ہے؟ یہ خوبی ہے؟ آپ اسے خوبی سمجھتے ہیں آخر پہ ہونے کو, کہ اگر آپ کہیں کہ محمد آخری نبی ہے تو یہ کون سی خوبی ہے؟ اس میں حضور کی خوبی کیا ہے؟ یہ خوبی ہے آخر پہ ہونا. تو بعض حالات میں منفی طور پہ لیا جاتا ہے, بعض اوقات میں جو آخری ہوتا ہے اس کی تو ویلیو نہیں ہوتی, یہ معنی بھی لیا جاتا ہے. قرآن میں کہیں بھی آخری نبی ہونے کا ذکر نہیں, یہ بتا رہا ہے ہمیں. قرآن میں آخری نبی ہونے کا کہیں بھی ذکر. خاتم النبیین سے مراد عزت اور شان کا آخری مقام ہے, نہ کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری نمبر جو کہ اپنی ذات میں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا. زیڈ آخر پر ہے تو اے سے کیا فضیلت؟ سوال دیکھ رہے ہیں, اے بی سی انگریزی کی, اس میں اے شروع میں آتا ہے, زیڈ آخر میں. مرزائی کہتا ہے زیڈ اگر آخری ہے تو اس کا اے سے کیا درجہ؟ ارے نادان, تو اے بی سی کو گن رہا ہے, ذرا 1 2 3 4 کو گن, کیونکہ پیغمبر اے بی سی کے حساب سے نہیں آئے. پہلا نبی نمبر 1, دوسرا نبی نمبر 2, تیسرا نبی نمبر 3. حدیث میں آیا 1,24,000 نبی, تو آخری نبی مجھے بتا 1 سے لے کے 100 تک گنتی گنے, پہلا نمبر 1, آخری 100. کیا آخری اور پہلے میں فرق ہے کہ نہیں؟ وہ پہلا 1 ہے, آخری 100. پہلا 1 ہے, آخری 1,24,000 کو اپنے اندر سموئے ہوئے. کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ اے بی سی کا حساب نہیں ہے. مگر مجھے ساری باتوں کا جواب ابھی نہیں دینا تھا, وقت ختم ہوا. اگلا سن لیں ذرا. اب ماؤنٹ ایورسٹ سب سے اونچا مقام ہے, اپنی ذات میں یکتا. اگر لاکھوں چھوٹے موٹے پہاڑ بھی نئے بنتے رہیں تو ماؤنٹ ایورسٹ کو کیا فرق؟ یعنی اگر محمد الرسول اللہ کو سب سے افضل نبی مان لیں اور آپ کے بعد چھوٹے موٹے نبی بنتے جائیں تو بھی حضور کا مقام تو اعلیٰ رہے گا. نکالنا چاہتا تھا اپنا چھوٹا موٹا نبی, وہ نکالنا چاہتا تھا نا. اب دیکھیں, اللہ اکبر, اس کو عرفان کہتے ہیں, یہ لکھ رہا ہے, اس کو عرفان کہتے ہیں. بھائی اس کو عرفان نہیں کہتے, اس کو حیوان کہتے ہیں, نادان کہتے ہیں, اس کو نادان. 1974 میں جب ہم نے ان کو کافر قرار دیا تھا, 1974 میں خاتم النبیین پر بحث ہی نہیں کی گئی. مطلب یہ کہ جو قرآن میں آیا ہے خاتم النبیین, اس کا معنی آخری نبی آپ لوگ کر لیتے ہیں. جب وہاں قومی اسمبلی میں مقدمہ چلا تھا 1974 میں, تب تو خاتم النبیین کے لفظ پر بات ہی نہیں کی گئی. ہمیں چکر چکر دے کے پھنسا دیا گیا. بات تو تب تھی اگر خاتم النبیین پہ بات ہوتی. مرزائی کہتا ہے اگر اس لفظ پہ بات ہوتی پھر ثابت کرتے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے تو ہم مانتے. آپ اس کا سوال سمجھ رہے ہیں؟ سوال ابھی لمبا ہے اور وقت ختم. میں اب آگے نہیں جاتا, یہاں رہتا ہوں. اس نے کہا 1974 میں خاتم النبیین پر بات نہیں کی گئی. 1974 میں قومی اسمبلی میں جو بات کی گئی میں لے کے آیا ہوں ساتھ. 11 دن تک قومی اسمبلی میں جو مقدمہ چلا ہے اور ان کے گرو مرزا ناصر سے 180 سوال پوچھے گئے تھے. 180 سوال پوچھے گئے. مجھے اور کچھ نہیں دکھانا, یہ آپ نے لکھا ہوا اوپر, قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر بحث کی مصدقہ رپورٹ.
یہ رپورٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے شائع کی گئی. اب اس رپورٹ کا میں آپ کو صرف زیادہ لمبا نہیں کرتا. وہ کیا کہتا ہے؟ خاتم النبیین پر بحث کی ہی نہیں کی گئی، بحث ہی نہیں کی گئی. صفحہ نمبر 1307 جلد نمبر 3 مصدقہ رپورٹ. اب دیکھیں اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب جو ہماری طرف سے مقدمہ لڑ رہے تھے، مرزا ناصر سے بات ہو رہی تھی، کیا جملہ ہے؟ صفحہ نمبر 1307 کہتے جناب یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں، بات چلتی چلتی اس کے آگے کہتے ہیں اس لیے اگر آپ مہربانی کر کے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ مرزا ناصر کو. یحییٰ بختیار صاحب مرزا ناصر کو کہتے ہیں اگر آپ مہربانی کر کے کچھ مزید کلیریفیکیشن یعنی وضاحت کریں کہ یہ لفظ، یہ آیت خاتم النبیین کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا. بھائی کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یحییٰ بختیار صاحب پوچھ رہے ہیں مرزا صاحب بتائیں تو صحیح خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے، خاتم النبیین کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا. میں تشریح نہیں چاہتا، وہ آپ نے کافی تفصیل سے کی ہے کافی اس پر. خاتم النبیین یہ آپ کیسے پروناؤنس کرتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب لیتے ہیں؟ الفاظی لفظی معنی. اب اگر یہ کہتا ہے کہ خاتم النبیین پر بات ہی نہیں کی گئی، کیا کہتا ہے؟ بات ہی نہیں کی گئی. یہاں تو یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں باقی چھوڑ، بتا اس کا مطلب کیا ہے، بتا اس کا مطلب کیا ہے. یہ میرے پاس دوسری جلد، اس کا صفحہ نمبر 700 713 715 پڑھ پڑھ کے میں تھک جاؤں، آپ کا وقت جاتا رہے، آپ کو پتہ نہ چلے. یہاں پر جناب یحییٰ بختیار صاحب کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر 700 پر؟ وہ کہتے ہیں میں نے یہ عرض کیا جی کہ ساری بحث اس بات کی ہے کہ خاتم النبیین کے کیا معنی ہے. یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں ساری تو بحث ہی اس بات کی ہے، بتا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. مصدقہ رپورٹ کہے. اگر کہیں یہ جس نے مجھے خط لکھا ہے نا میرا چینل بھی دیکھتا ہے، میری تقریریں بھی سنتا ہے، اب میں اسے دکھا رہا ہوں کیمرے میں بیٹھا. یہ رپورٹ مصدقہ جلد نمبر 2 صفحہ 700 سے لے کر 715 تک، یہ جلد نمبر 3 صفحہ 1307. تسلی نہ ہو تو کتابیں اور بھی لے آؤں، اور پھر اگر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا خاتم النبیین کے معنی تمہارے بڑوں نے کیا لے رکھے ہیں. لیکن ہم اس پہ پہلے بھی باتیں کر چکے ہیں. آج صرف اتنا بتانا تھا، اہل سنت کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ہرگز کوشش نہ کر. اس لیے محمد کے غلام آج بھی ختم نبوت پہ پہرا دینے کو زندہ ہیں. ہم ختم نبوت کا پہرا دیں گے اللہ کے فضل سے. ہمارا تن من دن لگ جائے گا اس کے اوپر. ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. کوئی مائی کا لال محمد عربی کے بعد کسی اور کو نبی مان کے دکھائے، ہم نہیں اسے ماننے دیں گے. اسے کافر ہی ہو کے مرنا پڑے گا، وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا. کوئی قانون ختم نبوت کے خلاف نہ بنا ہے نہ بننے دیں گے. انشاءاللہ محمد کے غلام تحفظ ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہم اللہ کے فضل سے محمد عربی کے بعد کسی چھوٹے موٹے نبی کو نہیں مانتے. آخری نبی محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا سب کچھ محمد کے نام پر قربان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی عقیدے پر دنیا سے لے جائے. ہم محمد عربی کی ختم نبوت کا پہرا دیتے دیتے زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.